بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 14 اکتوبر ہے، جمعۃ المبارک کا دن، شام کا وقت اور سال 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال شام کے پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر نئی کہانی، نیا سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کی کہانی سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی، آج کی کہانی جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی انٹرسٹنگ بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے، اور سارے لوگ آپ جانتے ہیں کہ کہانیاں، حقائقیں، قصے بے شک فرضی کیوں نہ ہو، یہ ہوتے اس لیے ہیں کہ ہم لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں، ان سے نصیحت حاصل کر سکیں، ان سے رہنمائی لے سکیں، کچھ نہ کچھ حاصل کریں۔ جی ناظرین، آج کی کہانی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کسی خوبصورت اور وسیع و عریض بہت بڑے جنگل میں ایک الو اور ایک عقاب کی دوستی ہو گئی۔ اب عقاب الو کا دوست بن گیا، کسی وجہ سے، کسی واقعے، کسی مصیبت کی وجہ سے ایک دوسرے کے کام آئے اور ان میں پکی دوستی رونما ہوئی اور عہد و پیما ہوئے کہ ہم ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، کبھی کسی ایک دوسرے کو دکھ نہیں دیں گے، اور خوشی غمی ہماری سانجھی ہوا کرے گی۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ ایک درخت کی ہری بھری شاخ پر وقت تھا کہ گزرتا گیا، وقت تو کبھی نہیں رکتا، دن مہینے سال گزرتے گئے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے دونوں اکٹھے، دونوں دوست عقاب اور الو، ایک درخت کے ہرے بھرے درخت کی شاخ پر دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے عقاب نے یہ کہا، الو بھائی، مجھے اپنے بچوں کی شناخت کروا دو، کیونکہ میرا کام تو ہے شکار کر کے، پرندوں کا شکار کر کے کھانا، میرا اور میری برادری کا، میری نسل کا ذریعہ معاش ہی یہی ہے۔ ہم دوسرے چھوٹے جانوروں کو شکار کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں، اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ آپ مجھے اپنے بچوں کی نشانی بتا دو، اس لیے کہ بچے ہم اس لیے شکار کرتے ہیں کہ یہ آسان شکار ہوتا ہے ہمارے لیے، یہ ہم آسانی کے ساتھ ان کے گھونسلوں میں جا کر ان کو کیچ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کے پیٹ کی بھوک بھی بجھاتے ہیں۔ تو آپ ایک کام کرو، اپنے بچوں کی نشانی علامتیں تو مجھے بتا دو، تاکہ میں کسی دن بھوک کی وجہ سے یا انجانے میں یا جان بوجھ کر کہیں آپ کے بچوں کو نہ کھا جاؤں، اور یہ اگر ہوا تو ہماری دوستی کا کیا فائدہ، ہماری دوستی کی بدنامی ہوگی۔ پورے جنگل میں دوسرے سارے جانور، سارے پرندے یہ سن کر، یہ دیکھ کر ہنسیں گے، مذاق اڑائیں گے ہمارا۔ خیر، الو کو بات بڑی پسند آئی، لیکن مارے خوشی کے شیخی بگارنے پر اتر آیا الو۔ اپنا روب جمانے کے لیے اس نے اپنے بچوں کی تصویر کشی ایسی کی کہ الو کی آنکھیں چدھا گئیں۔ اس نے نمونہ یوں بتایا کہ میرے بچوں کی آواز بہت سریلی ہے، ان کو پہچاننا کون سا مشکل ہے، وہ تو دور سے نظر آ جاتے ہیں، بلکہ دوسرے پرندوں کو، جانوروں کو ان کی آواز سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ الو کا بچہ ہے، الو کا چھوٹا الو ہے۔ ان کے پر رنگ برنگے بڑے خوبصورت اور دور سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی تعریفیں، ان کی خوبصورتی کی، جسمانی خوبصورتی کی اور آواز کی خوبصورتی کی اتنی تعریفیں کی، الو کو متاثر الو نے کی عقاب کو متاثر کرنے کے لیے، اس پر اپنا روب جمانے کے لیے شیخی بگاری۔ اب عقاب نے یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں نوٹ کر لی۔ اچھا، جن لوگوں نے، آپ میں سے جن لوگوں نے کم از کم اسے ٹی وی میں، فلم میں یا ڈرامے میں یا کسی کتاب میں الو کی تصویر تو دیکھی ہوگی، اگر چڑیا گھر تک کوئی نہیں گیا، چڑیا گھر میں ہوتا ہے یہ الو، یہ ایک پرندے کا نام ہے، آپ کو پتہ ہے، انگریزی میں اسے اول کہتے ہیں۔ اس کی نہ تو آواز سریلی ہوتی ہے اور نہ اس کا رنگ خوبصورت ہوتا ہے، یہ تو براؤن کلر کا، مٹی کے رنگ کا ایک پرندہ ہوتا ہے اور بہت ہی بے سرا اور بے تکا بولتا ہے۔
اس میں وہ کوئی بھی وصف، کوئی بھی خوبی ایسی نہیں تھی جو کچھ اس نے عقاب کو سنا دی، بتا دی۔ اب ایک دن پھر وقت سے وقت کا پہیہ گھومتا رہا، دن مہینے سال گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پھرتے پھرتے شکار کی تلاش میں عقاب کو کوئی شکار نہ ملا، اسے بھوک لگی ہوئی تھی اور پیچھے گھونسلے میں اس کے بچے بھی بھوکے تھے عقاب کے۔ اسے دور دراز سے ایک اونچے درخت کی شاخ پر ایک گھونسلہ نظر آیا جس میں 3-4 بچے اپنی گردنیں نکال کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ عقاب نے فوری طور پر جست لگائی، ادھر کو سیدھی ڈائیو ماری اور پہنچ گیا جی اسی جگہ پر جہاں پر جس گھونسلے میں وہ بچے تھے۔ اس نے جا کر دیکھا کہ یہ بچے جس طرح سے میرے دوست نے بتایا تھا اس طرح سے کلرفل بھی نہیں ہے، چمکدار بھی نہیں ہے، رنگین بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کسی بھی صورت، کسی بھی طور میرے دوست کے بچے تو نہیں ہو سکتے، لہٰذا انہیں کھانے میں، انہیں شکار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے۔ اسی نیت سے اس نے ان کو وہاں سے پکڑا، 2-3 تو جتنے وہ کھا سکتا تھا وہاں پہ بیٹھ کے کھا لیے، اور جتنے باقی بچے تھے وہ اپنی چونچ میں ڈال کر اپنے بچوں کے کھانے کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے گھونسلے میں لے گیا۔ اچھا، جب الو واپس اپنے گھونسلے میں آیا اور اس نے اپنے بچے غائب دیکھے، وہاں پہ تو گھونسلہ خالی پڑا ہوا تھا، وہاں پہ چیز ہی کوئی نہیں تھا۔ دوسرے پرندوں نے یہ بتایا کہ یہ ایک عقاب آیا تھا، وہی تمہارا دوست، اس نے تمہارے بچے کھائے ہیں۔ اب الو بڑا افسردہ ہوا، بڑا غمگین ہوا، بڑا ڈس ہارٹڈ ہوا کہ میرے دوست نے میرے بچے کھا لیے جان بوجھ کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر ابھی وہاں اپنے گھونسلے کے پاس بیٹھا ہوا آنسو بہا رہا تھا، افسردگی سے اپنی دل آزاری کا اظہار کر رہا تھا دوسرے پرندوں کے ساتھ، اور اوپر سے باز بھی آ گیا، عقاب آ گیا، شاہین آ گیا، ایک ہی پرندے کے نام ہے۔ عقاب سے اس نے کہا کہ یار تم نے میرے بچے کھا لیے ہیں۔ عقاب نے کہا نہیں، میں نے تو تمہارے بچے نہیں کھائے۔ اس نے کہا اسی گھونسلے میں میرے بچے تھے۔ عقاب نے کہا نہ تو ان کی آواز بہت سریلی تھی، نہ ان کے رنگ بہت چمکیلے تھے، اور نہ ان کی رنگت اتنی پیاری تھی۔ جو کچھ تم نے مجھے بتایا تھا وہ سب کچھ غلط تھا۔ پاس بیٹھے ہوئے اب پھر بھی عقاب شرمندگی کے ناطے تھوڑا بہت حیا اور لاج رکھتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا، اڑنے میں کامیاب ہو گیا کہ انجانے میں صحیح لیکن میرے سے غلطی ضرور ہوئی ہے، میں نے اپنے ہی دوست کے بچے شکار کر لیے ہیں۔ اب الو کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک طوطا، اس نے کہا الو سے، اس نے کہا مسٹر الو، بات یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں، سانحے میں، اس بہت ہی اندوہناک واقعے میں تمہارے دوست کا، عقاب کا، شاہین کا قطعاً کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اس کا وہ تو آپ کو بتا چکا تھا تم کو کہ اس کا تو کام ہی شکار کر کے کھانا ہے، دوسرے پرندوں کو شکار کر کے، اور خاص طور پر دوسرے پرندوں کے بچوں کو آسان شکار سمجھ کر ان کا گوشت خود بھی کھانا اور اپنے بچوں کو بھی کھلانا، اس کا یہی مین ذریعہ معاشی یہی کام ہے۔ اب جو کچھ تم نے شیخی میں آ کر اسے دھوکہ دیا، اس سے جھوٹ بولا، اسی کی وجہ سے اس جھوٹ نے تمہارے بچے کھائے ہیں، اس دھوکے نے، اس فریب نے تمہارے بچوں کو نگل لیا ہے، عقاب نے نہیں کھایا۔ اگر تم نے اس سے سچ بولا ہوتا، اپنے بچوں کی صحیح نشانیاں بتائی ہوتی، تو عقاب کبھی بھی تمہارے بچوں کو نہ کھاتا۔ تو ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ اساتذہ اکرام کہا کرتے ہیں، سمجھدار لوگ کہا کرتے ہیں کبھی کسی کو دھوکہ دینے یا جھوٹ بولنے کا کوشش نہ کرنا۔ پتہ ہے کیوں؟ یہ جھوٹ اور دھوکہ جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے ٹھکانے کا بڑا پکا ہوتا ہے۔
ایک نہ ایک دن گھوم پھر کر آپ کو اسی زندگی میں واپس آ کر آپ کو ملے گا. اس لیے کہ یہ اپنے ٹھکانے کو بھولتا نہیں ہے, بڑا پیار کرتا ہے اپنے ٹھکانے سے, اپنے اصل جگہ سے. یہ واپس آتا ہی آتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں دوسروں سے جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ اور فریب سے کام نہ لیا کریں. یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, اور وہ ہوا کرتا ہے روزانہ کی طرح آج کا سوال. جی ناظرین, آج کا سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ پاکستان ملک عزیز, دھرتی ماں, مادر وطن کی برآمدات میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والی چیز جو سب سے زیادہ برآمد ہوتی ہے وہ کون سی ہے؟ ایکسپورٹس میں نمبر 1 چیز کون سی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ چلیے میں بتاتا ہوں. سب سے زیادہ جو پاکستان سے برآمد چیز کی جاتی ہے وہ کاٹن ہے, روئی, کپاس. امید ہے آج کا سوال اور جواب پسند آیا ہوگا. تو بڑھتے ہیں پروگرام کے تیسرے اور آخری مزیدار سیگمنٹ کی طرف جو آپ کو ہمیشہ کی طرح بہت پسند ہوتا ہے, آج کا شعر. جی آج کا شعر اس طرح سے ہے قسمت کے ترازو میں تولو تو فقیر ہیں ہم. قسمت کے ترازو میں تولو تو فقیر ہیں ہم, درد دل میں ہم سا نواب نہیں کوئی. یہ تھا جی آج کا شعر. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. خوش رہیں, خوش رکھیں, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں تقسیم کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. فی امان اللہ, اور پاکستان زندہ باد.